کا مدار صرف ایک چیز پر ہے، بقایا سب اس کے ارد گرد لوازمات ہیں، بقایا لوازمات اور متعلقات ہیں۔ مسلمانی ایک چیز کا نام اور بخشش کا مدار ایک چیز پر۔ اگر مسلمان ہو تو بتا حضور کی شان کیا ہے، اسے موضوع دیا جائے گا حضور کی شان پر بیان کر، حضور کی شان بیان کر۔ سبحان اللہ۔ دو کلمات آئے ہیں، دو تین کلمات مختلف کلمات آئے ہیں، مگر جس سے تصریح ہوتی ہے، فرمایا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، یہ مصرح ہے تصریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ تو کیا کہا کرتا تھا اس ہستی حضرت محمد مصطفیٰ کی شان سے؟ ایک یہ، اور امام احمد بن حنبل نے جو تصریح کی اپنی روایت میں، اس میں الفاظ آئے ہیں، فرمایا ما علم کا بہذا رجل محمد، بتا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا علم تیرا عقیدہ کیا ہے حضور کے بارے میں۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا، پوچھا جائے گا بتا حضور کی شان کیا ہے، کتنا کمال کا لفظ، حضور کی محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے یا کسی جیسا نہیں سمجھتا، شان کیا ہے ان کی؟ سبحان اللہ۔ کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر کیسے ہو گئے اپنے جیسے؟ وہ تو اللہ پاک نے اپنے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ جب ڈٹرمن ہو گیا کہ مسلمان ہے، پہلے دو سوال پوچھے تاکہ تعین ہو جائے کہ ہے کون۔ اتنی بڑی داڑھی والا پگڑے والا پڑا ہوا ہے، سکھ بھی تو ہو سکتا ہے جی، وہ سکھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہودیوں کو اتنی داڑھی ٹوپی، آپ اچھا بلا دیکھیں باہر امریکہ یورپ جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ سارے کچھ ظاہری احوال ان کے وہی ہیں یہودیوں کے، تو سکھ تو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو وہ سلالہ میں ایک سکھ تھا، سکھ سلالہ میں مغرب کا وقت ہوا، پہاڑ پر سیرگاہ تھی، تو شرطے آ گئے، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی امام نہیں تھا تو سکھ کو پکڑا مسلح پہ کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا کہ شرطہ کبیر، یہ بڑا مولوی ہے، نماز پڑھاؤ، تب اس کو کھڑا کر دیا، متوع کبیر، متوع کہا متوع کبیر۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، اس غریب کو کیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مکہ مارا، پڑھو بھائی پڑھو، وہ پھر پیچھے منہ کر کے آ کے جی میں سکھ ہاں، انت متوع کبیر، وہ پھر آ کے جی میں سکھ ہاں، انت متوع کبیر، پھر تبر مارے۔ وہ کسی پاکستانی نے بتایا کہ سکھ کیا ہوتا ہے، اس نے تو اس کی پگڑی داڑھی دیکھی تو پڑا ہوا ہے، پہلا سوال تیرا رب کون ہے، یہ چیزیں ڈٹرمن کرنے کے لیے، یہودی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے کون؟ اب سب مشرک ہے یہ موحد ہے۔ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے اس کا مذہب و ملت۔ دو سوال تو اس طرح ابتدائیہ تھے۔ جب ڈٹرمن ہو گیا کہ مسلمان ہے، بس مسلمان کے لیے ایک ہی سوال، بتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ جو اس نے کہا میں مسلمان ہوں تو سوال آیا بتا پھر مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اس کے سوا لوگوں قبر میں کچھ اور نہیں پوچھا جائے، باقی سوال قیامت کے دن ہوگا، باقی ناپ تو قیامت کے دن ہوگا، قبر میں ایک ہی سوال ہوگا مصطفیٰ کی شان اور عقیدہ کیا ہے۔ اور تمام احادیث خواہ ایک سوال بیان کریں خواہ تین، سب کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، اس میں کوئی دوسری روایت نہیں ہے کہ جب وہ بتا دے گا کہ حضور کی شان یہ ہے، محمد رسول اللہ، حضور کی شان بیان کر دے گا، ہر حدیث میں ہے، تو اچانک اس کے سامنے دو مقام کھول دیے جائیں گے، ایک جنت کا ایک دوزخ کا، اور پہلے دوزخ کا کھولا جائے گا، پہلے اور کھول کے دکھایا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ تھا اگر تم مصطفیٰ کی معرفت نہ رکھتے، حضور کی شان اگر ٹھیک بیان نہ کر سکتے اور میرے محبوب کو پہچان نہ سکتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تیار تھا۔ ابدلک اللہ بہی مقعدک من النار الی الجنہ، ابدلک اللہ بہی من النار بالجنہ، اللہ نے تیرے اس مقام کو صرف معرفت مصطفیٰ کے صدقے دوزخ کو ہٹا کر جنت بنا دیا، پھر دوسرا مقام جنت کا دکھایا جائے گا،
फयराहुमा जमिया, दोनों को खूब देखेगा और कहेगा मौला तेरा करम है, तेरे महबूब की पहचान न होती तो इस दोज़ख में जलता। तो हर हदीस ने बयान किया ये साबित करने के लिए कि जन्नत फकत मारिफत मुस्तफ़ा का सदका है और किसी अमल का सदका नहीं, किसी और अमल का सदका। जन्नत सिर्फ हुजूर की मारिफत का सदका है। सुभान अल्लाह। ये खैरात है हुजूर की मारिफत की। अल्लाह पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से हमारी निस्बत को पुख्ता करे, यही ईमान है, यही मदार बख्शिश व मग़फ़िरत है, यही मदार बख्शिश व मग़फ़िरत है। तो जो लोग और जो उलमा जैसे मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल अज़हर साहब सारी ज़िंदगी हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की शान और हुजूर की ताज़ीम और तकरीम ही का प्रचार करते रहे हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी तबलीग हुजूर ही की शान का बयान, उनकी तबलीग आका अलैहिस्सलाम ही की शान का बयान रहा। तो जिसने सारी ज़िंदगी हुजूर की शान बयान की हो, जब कब्र में उससे सवाल ही वही होना है जो सारी ज़िंदगी किताब करता रहा है, सारी जिंदगी जो तकरीरें करता रहा है, सवाल ही वही होना हुजूर की शान क्या है। वो फरिश्तों को कहेगा मैं तो 40 साल हुजूर की शान ही का बयान करता है, उम्र पर बयान ही हुजूर की शान की है और तो बयान ही कुछ नहीं किया, और तो बयान ही कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक ये नसीब कर देगा कि वो आका को तकते ही पहचान लें और मारिफत नसीब हो जाए, और मारिफत नसीब हो जाए। और बाज़ रिवायात मनामिया होती हैं जो औलिया कराम के कश्फ हैं, ख्वाब हैं, रोया है या कश्फ है, ख्वाब में कुछ देखा या कश्फ में देखा। बाज़ कुतुब में औलिया कराम ने अपने तरीक़ और सनद से उनको भी बयान किया। तो ऐसा बाज़ औलिया अल्लाह ने बयान किया कि हर कोई तो सवाल का जवाब देगा, मगर बाज़ ऐसे भी खुश नसीब हुए कि जिनकी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, मिलाद मनाने में, शान बयान करने में, ताज़ीम में, तकरीम में, हुजूर के ज़िक्र की फनाइयत में इतनी गुजरी थी कि जब ये ख्वाब में बाज़ औलिया अल्लाह ने देखा, बाज़ अहलुल्लाह का हाल, कि जब उनसे फरिश्ते ने सवाल किया कि बताओ मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन या मा इल्मुका बिहाज़ा रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हस्ती के बारे में क्या अक़ीदा था तेरा, क्या कहता था। तो आका अलैहिस्सलाम ने बढ़कर फरिश्तों को रोक दिया, फरमाया कि मेरे बारे में इससे ना पूछो, इसके बारे में मुझसे पूछो।